ادھر بھی میں بول رہا ہوں تو آپ کی تو آواز ٹھیک ہے نا؟ آواز آئے گی تو وہ پرواز کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک صفا نعرہ حیدری. بسم اللہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعت علی مظہر الجلال تجدہ عون لکا فی النوال کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی. نعرہ سلام، نعرہ حیدری. اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات علی حضرت محمد و آلہ. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد اور تمام انوار شامان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ تمام مومن و مومنات کی بھی دل کے گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. اور دعا کروں آپ تمام حاضرین کے لیے، خاص طور پر بانی جشن راجہ ہاشم صاحب کے لیے، ان کے برادران خانہ کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے بھی دعوے کرم خدمات پر انجام دی، مالک سب کی مدد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس سے پہلے تمام نہیں پڑھنے والے ذاکرین اور شورا جتنے لوگوں نے بھی ذکر محمد و آل محمد کیا، مالک سب کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے. اور آپ سب کی جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ہیں، آپ سب کی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس بھرے دربار سے کوئی خالی نہ جائے. ایک صلوات پڑھی حضرت محمد و آل محمد پر. سامنے کھڑا ہے ایک بچہ روحان علی بہت بیمار ہے، بیمار کربلا کے سب اور آج کی شب کے سب کے فوراً کو شفا یابی فرمائے. سید محمود علی شاہ صاحب کو خدا صحت کاملہ اور عاجلہ. حسنین رضا کو بھی مولا کامیابیاں کا فرمائے. اور ان کے یوٹیوب چینل کو کھڑے ہو کھڑے یوٹیوب چینل کون سا تمہارا؟ سید حسنین رضا 72. ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، حسنین رضا 72 کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. یہ بچہ بڑی محنت کرتا ہے اور جب بھی میں آتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. صلوات پڑھیں. ذوالفقار شاہ صاحب جو امریکہ میں مقیم ہے، خدا ان کو صحت یابی عطا فرمائے. جی باران رحمت برسا دے میرے مولا. ایک تو رحمت برس رہی ہے، ایک پانی والی رحمت بھی برسا دے. میرے بھائی فساد نقوی صاحب دور کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ ذرا قریب لے آ جائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. دور سے کھڑے ہو کے آپ سن رہے ہیں. خدا آزاد بھائی کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور تمام احباب، بڑا خوبصورت جشن جو راجہ ہاشم صاحب نے مجھے بتا رہے تھے ہاشم بھائی کہ یہ ہم نے بالکل اینڈ ٹائم پہ رکھا ہے، یہ پہلے سے پلان نہیں تھا. اور یہ پہلا جشن ہے، اللہ کرے کہ اب یہ تا قیام قیامت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک قائم رہے اور ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے سر پر قائم و دائم رہے. جتنے خلوص سے کی مجلس کراتے ہیں راجہ ہاشم صاحب اور ان کے اہل خانہ اور خاص طور پر ان کے والد صاحب عالم دین ہیں، تو اسی طرح جس طرح سے مجلس کراتے ہیں اسی طرح سے جشن بھی بھرپور طریقے سے ہوا. خدا سے دعا ہے خدا ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہنوں کے نصیب اچھے ہوں، بھائیوں کے نصیب اچھے ہوں، اور جتنے بھی احباب ہیں مالک سب کی مرادیں پوری فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات. آئیے ہاشم بھائی سے بھی درخواست ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. اب آخری میں ہی پڑھنے والا ہوں، اب تو انتظامات سارے ختم ہو گئے.
अब आप बैठकर सुनेंगे, आप दाद देंगे, हम पढ़ेंगे, कभी ये दाद देंगे, कभी ये आपको जश्न की इतनी बेहतरीन मुनक़्क़िद करने पर दाद देंगे। तो सलामत रखे मेरे भाई पे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो सामने उधर क्यों दूर दूर बैठे हो हुजूर मेरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खैरातुल हसनैन साहब कि जिनकी दावत पर पहली बार हम तरलई आए थे और उसके बाद काफ़ी अरसे नहीं आए, लेकिन ये हर मजलिस में आते हैं। वो दायरे कई और मसरूफियत होती है, लेकिन बाल खैरातुल हसनैन नकवी साहब जो है वो हमारे भाई हैं और इनके यहाँ जो मजलिस होती है समझें हम ही उसके बानी भी हैं और उसमें मेहमान और मेहमान दोनों की हैसियत से हम आते हैं। जब नहीं आ पाते ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मसरूफियत होती है, लेकिन दुआ हमेशा साथ रहती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो है जब निकलते और ये है मौला अब्बास। जी औलाद नरीना अता फरमाए हमारे भाई को चिट्ठी ये कह रहे हैं खुदा औलाद नरीना भी अता फरमाए। 4 मिसरों का अंदाजा होगा कि आप मजीद अब तक बेदार हैं या नहीं। अली के नाम पे हर आलम सब बोलेगा। ये उठते हुए हाथ बताएंगे तो पता चलेगा मैंने कितनी देर पढ़ना है। जिले जलाल साहब कहते हैं अली के नाम पे हर आलम सब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। ये उठते हुए हाथ नीचे ना हो। अली के नाम पे हर आलम सब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब जब निकलते हैं वाली नहीं रुकाई पड़नी, जब निकलते हैं आपके अंदाजे में तहत में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। इरफान भाई की आवाज़ में, इनके इल्म में और नसीब में मौला बदल दिया था। अब मैं मदे हाजिर में या मदे हाजिर में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शान में, शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की शान में एक मनक़बत के चंद अशार, ये आज मुझे कलाम मिला है खुर्रम साहब का, शायर अहले बैत खुर्रम साहब का ये कलाम है और पहली बार ही आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। उम्मे फरमान मुझे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। उम्मे फरमान की है दुआ देखिए जश्न जनाब कासिम का है, जनाब सैयदा को बताना है। आप उनके गम में रोते हैं तो खुश कैसे होते हैं। उठते हुए हाथों से मुझे दुआ चाहिए ताकि जश्न का माहौल रहे। आप वैसे जाहिर है हमारी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये हाथ उठ के जब आप दाद देते हैं ना तो जश्न का माहौल बनता है। जैसे मातम में हाथ उठते हैं ऐसे जश्न में हाथ उठने चाहिए। वो मातम में गम में उठते हैं, यहाँ खुशी में नारों में हाथ उठने चाहिए। माशाअल्लाह। जब भी आपको शेर समझ में हाथ उठाकर आपने दाद देनी है। उम्मे फरमान की है दुआ कासिम, उम्मे फरमान की है, उम्मे फरमान की है दुआ कासिम, है हसन का माशाअल्लाह। ये है जश्न करने का। हाथ लगे सारे, पीछे वाले भी पीछे, हाथ खड़े करके
فروا تو لاڈلا قاسم فروا کی ہے دعا قاسم. اب آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے تو مزہ آئے گا. ارزق بہت بڑا پہلوان تھا. ارزق اس زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا اور جناب قاسم نازک بدن تھے مگر تھے عباس کے شاگرد، علی کے پوتے، حسن کے بیٹے، حسین کے بھتیجے. اب شعر ملاحظہ ہو. چار ٹکڑے کیے ارزق کے، چار ٹکڑے کیے ارزق کے، کم سینی میں ہے لافہ. کی ہے دعا قاسم. آپ سب جانتے ہیں جناب غازی عباس کو مولا حسین نے اجازت نہیں دی تھی وہ جنگ کریں. اب ذہن میں رکھے غازی عباس جناب قاسم کے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں. غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی لیکن جناب قاسم کو ملی. تو پھر ہوا کیا؟ تجھ میں عباس خود کو دیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شہزادہ جعفر. امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو، شکل میں، صورت میں، کردار میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں بالکل ہو بہو میرے نانا جیسا ہو. تو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا امام حسین علیہ السلام کو، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، جو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہ تھا. ان کے چہرے مبارک سے بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھا. ہے محمد حسین کا اکبر، ہے محمد حسین کا اکبر، تو حسن کا ہے مرتضی حسن کا ہے مرتضی قاسم، تو حسن کا ہے مرتضی قاسم. میں پیش کرتا ہوں دوبارہ. ہاں ہے محمد حسین کا اکبر، ہے حسن کا تو مرتضی قاسم، فروا کی ہے دعا قاسم. اور اس کو عزت سخن مجھے خرم، اس کو عزت سخن مجھے خرم، تیرے در سے ہی مل گیا قاسم، تیرے در سے ہی مل گیا قاسم. فروا کی ہے دعا قاسم. صلوات پڑھیں.
اچھا بیس تھوڑا سا مائک کا کم کیجیے. اچھا اور جو باقی جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ان کی بھی آواز کو ذرا بڑھا دیں. جی ہاں کیونکہ ظاہر ہے پڑھ کے گلا تو ہمارا خراب ہے. اللہ اور محمد و آل محمد کے بعد اگر پڑھنے کے دوران ہمیں کسی کا آسرا ہے تو مائک کا ہی ہے. مائک کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ کے خدا آپ کی سلامت کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل مولا عباس. غازی عباس کی شان میں ایک مسدس جو شفروز خانپوری صاحب ہندوستان سے انہوں نے لکھا ابھی اڈیالہ میں بھی واصف شاہ صاحب کے گھر پڑھا تھا. اور عرفان بھائی جانتے ہیں کہ اس کلام پر کیا ماحول طاری ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے درمیان جب پڑھوں تو ذہن میں رکھیں کہ غازی عباس ابھی جنگ کی اجازت نہیں ملی غازی عباس کو اور میرے سرکار ابھی خیمے سے چلے ہی ہیں. کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا تلوار نہیں اٹھانی, جنگ نہیں کرنی, مشکیزہ لو, علم لو اور پیاسوں کے لیے پانی لے کر آؤ. لیکن فوج اشفیاء میں کھلبلی مچ گئی. ابھی دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے, ابھی غازی عباس کا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا. ابھی تو غازی عباس کی شل کے قدموں کی دھول نے ان کو جیتے جی مار دیا تھا. اب سنیے گا. القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا. واجی واہ واجی واہ. ایک مصرع سے ایک مصرع نہیں ایک لفظ تھے. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو غازی عباس سے وفا پیش کرنی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے کہ ہاں شعر سمجھ میں آ رہا ہے میرا. کیونکہ جب میں پڑھنے پہ محنت کر رہا ہوں تو میں آپ سے دعا لینے میں بھی خیانت نہیں کر رہا. شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھائے گا, نہ سمجھ میں آئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے دوسرا کلام پڑھا ہے. القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا. بہت اچھے بہت اچھے. شیر نر شیر جری شیر غزل فرمایا. شیر نر شیر جری شیر غزل پر آیا. فیض میں جان دل حیدر صفدر آیا. فیض میں جان دل فاتح خیبر آیا. فیض میں جان و دل فاتح خیبر آیا. جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا. جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا. بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی. یہ تو عباس ہے عباس. ہاتھ لگا کر بولے ذرا مہر بنا کر. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. آخری آدمی تک مجھے اپنے ساتھ آپ کو رکھنا ہے, اپنے ساتھ اس بلا کا سفر کرانا ہے. باہر والے جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے لگے یوسف کا حصہ ہے. ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے بولو. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے. لشکر سبت پیمبر کا علمدار ہے یہ. ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے. اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے. یہ لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے. یہ لگ رہا ہے کہ وغا کے لیے تیار ہے. یہ فوج کیا کہتی ہے؟ وقت آتی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں. وقت آتی
आंखों को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सोनिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं, अलम दौड़े जो पत्थर पर दुनिया कहती है उसे अली हैदर, अलम दौड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। मुजैबा यातुबा नाराए हाथ उठा के जवाब दीजिए। یہ بھی فوج اشکیا کے ابھی تخیل ہے، آگے دیکھیں۔ واہ واہ یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ۔ ابھی فوج اشقیاء کے تخیل یہ ابھی خیالوں میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی غازی قریب نہیں پہنچے، کہتے ہیں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے، توجہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے سکون سے بنا لیں تاکہ پیچھے والوں کو نظر آ جائے۔ یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے آپس یہ۔ میں فوج اشقیاء نے آپس میں باتیں شروع کر دی، کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، اس کو خیزان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، اس کو قیدان سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، ٹال دو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، ڈال دو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، راہ پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، لوٹ کر جانے کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، ہم جو دریا پہ رکے تو ہمیں مرنا ہوگا۔ ماجی واسطی عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے یہ تو عباس ہے، عباس ہے۔ اب اہلیان عقیدہ بیٹھے ہیں، میں نے مصرع پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا مزہ لینا ہے، اس ایمان کے ساتھ مولا جانتے ہیں، میں پڑھنے سے پہلے اس اعتماد کے ساتھ اس مصرے کا حق، پہلے مصروں کا حق بھی آپ نے بھرپور ادا کیا، لیکن یہ مصرے آپ نے اہلیان عقیدہ کی نظر کر رہا ہوں، ان کو پتا تو ہے نا غازی کون ہے، شبیہ ہے، علی ہے، وہ کہتے ہیں چھپ جاؤ غازی آ گیا ہے، چھپ جاؤ غازی آ گیا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں عین اللہ کی آنکھوں میں جلال ہے۔ ابھی پہلا مصرع پڑھا ہے، ابھی دوسرے مصرع میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مولا جانتے ہیں۔ عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، کہتے خاموش رہو، حضن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، حسن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، اور ایک دیکھو وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے، وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے، کہتے بھاگو اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے، آج پھر جنگ کے میدان میں علی آیا یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے
آپ کے لیے مصرے پیش، آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، یہ مصرے آپ اپنی نظامت پہ شامل کیجئے گا۔ غازی عباس فرماتے ہیں، غازی عباس کو دیکھ کر شامی کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھا یہ شبیہ ہے عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے، وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے، اس کے چہرے پہ ید اللہ کی قوت بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے، آج پھر جنگ کے میدان میں علی آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے، جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے۔ مصرے تو ہاتھ بلند ہو گئے تو دفاعی کا شعر سننے کا، جس نے خیبر کو اٹھایا یہ پسر اس کا ہے، نور جو رب کا ہے یہ نور نظر اس کا ہے، نور جو رب کا ہے یہ نور نظر اس کا ہے، اس کی گفتار میں لہجے میں اثر اس کا ہے، اس کی گفتار میں لہجے میں اثر اس کا ہے، اس کے پیکر میں ہر ایک زیر و زبر ہے، اس کے پیکر میں ہر ایک زیر و زبر اس کا ہے، یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، یہ علی کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، بانٹنے والے نے خود رب سے اسے مانگا ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولے لمن کے گھر اللہ کا امر اترا ہے، بولے لمن کے گھر اللہ کا امر اترا ہے، من کے زہرا کی دعاؤں کا ثمر اترا ہے۔ جہاں سے بیٹا جہاں کو ہے میرا مسئلہ سنے گا، من کے زہرا کی دعاؤں کا ثمر اترا ہے، ہاں کی ہے جان کا بان کو قاضی بچے کے وقت نہا کر کا کمر واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اب غازی عباس نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی، مصرے ایک ہاتھ بنا بھائی ایک مصرے پر، بابا اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی، چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی، چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی، ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی، ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی، لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی، لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی، خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں، خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں، شامیوں کو مجھے پہچان کے آواز ہوں میں۔ دونوں ہاتھ لے کے بولو، ہمیں عباس ہوں، عباس ہوں، عباس میں، ہمیں عباس ہوں، عباس ہوں، عباس میں، ہمیں خدا کی قسم، جیسے میں نے پچھلے اس پر اعتماد کیا تھا، آپ کے عقیدوں پر اعتماد کرتے ہوئے جس بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر آپ سے دعا چاہوں گا، آپ دعا کھڑے ہو کر دیں گے انشاءاللہ، یہ مولا کی ذات سے امید کر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے۔ شبروز کانپوری صاحب کے مصرے ہیں، لیکن زبردستی نہیں، حق بنے تو پھر ان مصروں کا حق ادا کرنا۔ غازی عباس فرماتے مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی، امامت نے مجھے روکا ہے، باخود عمل کر غیرت نے مجھے روکا ہے، بنا تو میں ابھی خوف اجل بھر لوگے، ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لوگے۔ میں عباس ہوں، عباس ہوں، عباس میں،
अब्बास हूँ अब्बास में। चलिए आप खड़े हो गए हैं तो अब इंशाअल्लाह आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। अब मैं बंद वही पढ़ूंगा जिसमें आपको इंशाअल्लाह खड़े होने पर मजबूर कर दूं। मेरी कोई औकात नहीं है, जिक्र मौला का सदका है। बहुत शुक्रिया। हाथ लगे माशाअल्लाह, पहले भी सुनते। अब्बास फातिमा की तमन्नाओं का नाम है। अब्बास का जहां में निराला मुकाम है। 12 इमाम मजहब इस्लाम में हो गए, ये मजहब वफा का अकेला इमाम। जज्बा नारे हैदरी। अच्छा मैं कोशिश करूँगा। मैं देखता हूँ अगर अभी लिखा हुआ काफ़ी अरसा हो गया, मैं कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं 15 शाबान को इंशाअल्लाह दरबार शाह प्यारा में आऊँगा। अगर आज नहीं पढ़ पाया तो वहाँ ज़रूर पढ़ूँगा। हाँ, अब ये 4 मिसरे गाजी अब्बास के सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं इस कलाम से कंटिन्यू करता हूँ। एक बार वफा ने मार के पानी को ठोकरे, ये दोनों हाथ उठे हुए नजर आएंगे तो लुत्फ आएगा। मौलाना नशीद साहब कहते हैं, एक बार वफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया, पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयाज, अब्बास ने फुरात को हाजी बना। अब सुनिए, अब आपने पिछले बंद पर खड़े होकर दाद दी थी, तब तो मैंने कहा था। अब आप इरादा कीजिए कि आपने नहीं उठना। मौला हुसैन की अजमत की कसम, आपके दिल में जो अब्बास मौला का इश्क है वो आपको पांव के बल खड़ा होकर दाद देने पर मजबूर कर। बल चलाना कर कहते हैं, ओ शामियों भाग कर बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरों को जमाने से छुपाने। ये उनके हाथों से दुआ चाहिए। अपने शजरों को जमाने से छुपाने वालों, आओ आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, भागते क्यों हो उमैया के घराने, भागते क्यों उमैया के घराने वालों। अब तैयार रहना खड़े होकर दाद देने के लिए। अगर इरादा करना तुमने नहीं खड़ा होना, मौला हुसैन की कसम, इश्क़ हुसैन अश्क़ अब्बास आपको खड़ा करने पर मजबूर कर देगा। गाज़ी अब्बास फरमाते हैं, भागते क्यों उमैया के घराने वालों, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, भागने वाली ये आदत नहीं बदली तुमने। बस जी जी, गाजी है, जरार है, अलमदार है अब्बास, गाजी है, जरार है, अलमदार है अब्बास, हम शक्ले हैदर करार है अब्बास, सारी वफावा आदिया हिंद, खुदा दी कसम वफावा दा अम्बार है अब्बास। वाह वाह वाह। मैं अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास में, हमें अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास में, हमें अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास में, हमें अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास में। अब बिलाल काज़मी साहब के चंद मिसरे सुनिए। अब तो तैयारी हो गए खड़े होने के लिए।
اب میں بندی کوشش کروں گا ایسے پڑھوں جس میں آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے. ایکسرسائز ہونی چاہیے. نماز بھی پڑھتے ہیں نا, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, جسم کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. ولا کی نماز میں بھی جسم کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو میں 4 مصرے 6 مصرے آپ کی سماعت کر رہا ہوں. بلال قادری صاحب کہتے ہیں بدن سے خاک شفا مسبہ انہماک کرو. ایک عام آدمی کا دنیا سے جانا اور علی والے کا دنیا سے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو. چھوٹے بچوں کو بتا چلو انہماک یعنی بہت توجہ کے ساتھ. مس کرو توجہ کے ساتھ, بالکل غور و فکر کے ساتھ, کہیں رہ نہ جائے. بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے دعا چاہیے, کھڑے ہو کر دعا چاہیے آپ سے. مصروں کا حق بنے تو, زبردستی نہیں. بدن سے خاک شفا مسبہ انہماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. خرد سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. اب 5واں اور 6واں مصرع آپ کے حوالے. آپ جیسا چاہیں مصروں کا حق ادا کریں. بدن سے خاک شفا مسبہ انہماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. خرد سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. میرے جنازے کو جلدی 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 سپرد خاک کرو. میں کہوں گا اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو مومن کے لاشے سے آواز آتی ہے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے. علی سے میری ملاقات ہونے. کربلا میں تمہیں سفین نظر آئی. بولو نہیں وہ بات اس کے بعد وہ ماشاءاللہ. یہ بھی چل رہا ہے نا صاحب. یا ماشاءاللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے. سارے مولا سب کی مرادیں پوری فرمائے. آنکھیں بند ہو. مولا حسین کا روزہ آنکھیں بنائے. جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی, کیونکہ کیا پتا آپ کے جو باہر کھڑے ہیں ان کے ہونے سے ہماری محفل قبول ہو جائے. کچھ نہیں پتا. جو محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھی, جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں. آپ کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے ہماری عبادت قبول ہو جائے. جہاں جتنے بیٹھے سب ہاتھ اٹھائیں, مل کر بولیں حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 مولا حسین مولا حسین حسین. وہ بات بات میں کیوں کرے نہ تیری بات حسین. ہماری ہر بات میں جتنا مولا ہمارے یہاں خوشی ہو یا غم ہو, ہم مولا ہی کا ذکر کرتے ہیں. ہر بات میں حسین حسین ہے. اب ذیشان عابدی صاحب کے قلم خدا تاثیرت ورما. اس کا قافیہ ہے بات, حسین اس کی ردیف ہے. اب سنیے گا. او بات بات میں کیوں کر نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی, بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ہے نہیں ہے تو پھر ایک بار پھر ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیں سارے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, اونچی آواز سے حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین حسین.
تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کرنا تیری بات بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات. بات حسین کائنات حسین تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اب اپنی آواز اپنی سماعتوں کو اس طرف متوجہ کیجیے گا. قافیہ اور ردیف کی طرف. قافیہ اور ردیف کا آپ نے مزہ لینا ہے. وہ بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. مولا سب کو صاحب اولاد کرے. جو بے اولاد جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نریم اولاد صالح تو فرما. میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے فرما اور مجھے بھی علی اعظم کے صدقہ بیٹا عطا فرما. بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. وہ ایک مانگنے آیا تھا. بہت مہربانی جو آخری مصرے تک پہنچ گئے قافیے تک پہنچ گئے. بڑی مہربانی. وہ ایک اب جو سمجھ پہنچ گیا قافیے تک وہ ہاتھ اٹھا کر قافیہ بولے گا میرے ساتھ. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. ارے پسر عطا کیے راہب کو تو نے صاحب حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. جناب قاسم کا سہرا بھی آ گیا ہے. جناب قاسم کی آمد کے روز جو کیک کٹے گا وہ بھی آ گیا ہے. لیکن ابھی جشن کے بعد اس کلام کے بعد انشاءاللہ ابھی بیٹھے سکون سے. ابھی کٹے گا نہیں. پہلے اس لیے لے آئیں تاکہ یہاں کے رکھ لیں. رکھ دیجیے جی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کہے جو بھی اولاد ہے مولا شیخ کے سب کے اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ. وہ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بیٹھے بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. تشریف رکھیے.
بیٹھ کر سنیے. ابھی کیک آخر میں کٹے گا, پہلے اس لیے منگا لیا ہے کہ کلام کے دوران نہ ہے. اب بیٹھ جائیں سکون سے, کلام کمپلیٹ ہونا. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سننے دیجیے, سکون سے بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملتی ہے. قابل احترام جناب اطرت شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور مالک ان کی عزتوں میں, وقت میں اور اضافہ فرمائے. مولا ان کے گھرانے پر رحمت اور برکت کا نزول رکھے. عامر شاہ صاحب تشریف لائے, مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو شفا یابی. شاہ صاحب ردیف اور قافیہ ہے, وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. اب تک 2-3 شعر پڑھ چکا ہوں, وہ شعر میں آپ کو تحت میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس جشن سے کنیکٹ ہو جائیں. اور آپ سے دعا چاہوں گا, وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین, بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا, ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر, پسر عطا کیے راہ کو تو نے ساتھ. آپ کو ذکر آپ کے سامنے سے بھی دعا کرنی ہے جنہوں نے کلام لکھا. اب دیکھیں نجف سے کربلا, اللہ کرے کہ ہم سب کو مولا بار بار جانا نصیب فرمائے. جو لوگ نجف سے کربلا جاتے رہیں, بابا بیٹھ جائیے تھوڑی سی دیر, مہربانی کیجیے گا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, اور آپ مجھ سے مل کے جائیے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جشن کے بعد یہ بابا جتنے بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ مولا کی راہ میں آتے ہیں. اور اب ظاہر ہے یہ جو پھول اور یہ جو عرق گلاب خوشبو جو چھڑک رہے ہیں, ظاہر ہے مولا کے نام پہ خرچ کر کے آئے ہیں, تو آپ نے ان کو عیدی ضرور دینی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بابا سب عیدی دیں گے, لیکن آپ ابھی ذرا کلام سنیے گا. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. نجف سے کربلا یہ جو سفر ہے, آل محمد نے سختیاں اٹھا لی, اب ان کے بعد کوئی سختی نہیں اٹھائے گا. ساری سختیاں آل محمد علیہ السلام اٹھا چکے. اب ہم پیدل چل کر جاتے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو میڈیکیشن کا انتظام ہے, علاج کا انتظام ہے, انسان پریشان نہیں ہوتا. بھوک لگنے سے پہلے ہی کھانے کا انتظام ہوتا ہے, پیاس کا احساس ہونے سے پہلے پانی میسر ہوتا ہے. لمحوں میں پتہ نہیں چلتا, ایسا لگتا ہے لمحوں میں نجف سے کربلا اتنا سفر, اتنے کلومیٹر کا سفر پیدل کرتے ہوئے چل گئے. یہ تمیز سنیے گا, کوئی کھڑا نہ ہو, بیٹھ کر سننا. یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ مولا حسین پر اعتماد ہے. کیا اعتماد ہے؟ نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک. قافیے میں دعا چاہوں گا. نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک, گزار دوں گا میں سے پھولے سراب حسین. ماشاءاللہ. پھولے سرات میں بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے, ہاتھ لگا بولو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. جتنے بزرگ تشریف فرما ہے اور جو لوگ بھی شاعری سے وابستہ ہیں, فطر شاہ صاحب آپ کا خانوادہ روحانیت کے ساتھ شاعری سے بھی وابستہ ہیں, شاہ صاحب, راجہ ہاشم صاحب, بڑی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے ہم اس کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ کی تعریف ہو اور کسی کا ذکر نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ہم. یعنی اگر ہم میں ہم یہ کہوں کہ اے اللہ تو بڑا کریم ہے, رحیم ہے, یہ حمد ہے, اور میں کہوں اے اللہ مجھ پر رحم نازل فرما, تو یہ حمدیہ کلام ہو جائے گا, یہ حمد نہیں کہلائے گی, کیونکہ اس نے اپنی دعا شامل کی. جس میں صرف تعریف ہی ہو اس کو کہتے ہیں ہم. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اور صرف رسول ہی کی شان بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں نعت. جس میں آل محمد کی شان بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں منقبت. نعت اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ کا ذکر ہو, ان کی شان بیان کی جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟
नात। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन के बाद, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन के बाद। अरे कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं कोई नात हुसैन। नात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन, ओ बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन। जहन्नुमी का अलैहि सलाम हो गया हो, जहन्नुमी का अलैहि सलाम हो गया हो। अरे नसीब ऐसे बदलता है रातों रात हुसैन, वो बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन। अब आपके मिजाज का शेर पढ़ने लगा। क्या करूं जब मेरे मौला की बात आती है और दो पार्टियां हो, यजीदियत और हुसैनिया, तो फिर हुसैनियत चीख कर पुकारती है कि हम मौला का सदका खाते हैं, हम हुसैनी हैं, है ना? अब ठीक है, सादात, मैं भी सादात हूँ। सादात रसूलुल्लाह के घराने से हैं, उनकी एक अजमत है, लेकिन जो मौला का अज़ादार है उसकी भी इज्जत है, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई शख्स जितना ही नमाजी परहेजगार हो और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नफरत करता हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता हो तो किसी काम, तो फिर जो सैयद नहीं भी है उसकी भी इज्जत बुलंद है। यानी उन लोगों के सामने वो सीना तान कर खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनाब फिजा जिनको हुसैन माँ कहकर पुकारते, क्यों? क्योंकि जनाब सैयदा की कनीज थी। अब आप जो कनीज हैं, जो गुलाम हैं, वो सब इसलिए बाइज्जत हैं कि आप हुसैन के गुलाम हैं। अब कोई आकर आपसे कहे कि मैं बड़ा आला नसब हूं और वो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो, तो उससे कहना है कौन आला नसब तू ही फैसला कर ले, है कौन आला नसब तू ही फैसला कर ले। है तेरे साथ यज़ीद और मेरे साथ हुसैन, बात बात में क्यों कर ना तेरी बात हुसैन। अब मैं इस शेर पर आपसे, अब तक तो मैंने कहा ना, नारे लगाएं तो हाथ उठाकर, आपने दुआ देनी तो हाथ उठाकर। अब ये ना दाद लेने के लिए और ना ही नारे लगाने के लिए, ये मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। ये जब तक शेर कंप्लीट ना हो, मुकम्मल ना हो, जितने मातमी हाथ हैं ये हाथ फजा में बुलंद रहे। और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, हाथ उठे हुए नजर आए। पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, वीडियो बनाना तमाम उठते हुए हाथ वालों की। हाँ, इधर तवज्जो के साथ हाथ उठाकर यज़ीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है, यज़ीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। अरे उठे हुए ये मातम में जितने हाथ हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
महराज भाई आप भी मजलिस कराते हैं, आप भी नशीन कराते हैं। इतर शाह साहब के घर सालाना मजलिस का सिलसिला प्रति साल में रहता है। आमिर शाह साहब मजलिस कराते हैं, फजाल नकवी साहब मजलिस कराते हैं, राजा आशिक साहब ने एक जश्न का एहतमाम किया। अब इससे गर्ज नहीं, किसी के यहाँ 10 ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, किसी के यहाँ 2 पढ़ते हैं, किसी के यहाँ 5 पढ़ते हैं, किसी के यहाँ सिर्फ 1 पढ़ता है, कोई खुद घर में पर्चे से बिछा लेता है। जो खुलूस से बिछाता है मौला हुसैन आता है। ज़ाहिर है जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है उस हिसाब से खर्च करता है मौला के नाम पर। अब आप तमाम लोग गवाही बनकर मेरे साथ बोलिएगा, जो जो घर में पर्चे पर बिछाकर चाहे मोमिनीन को पानी ही पिलाता हो, तबर्रुक में सिर्फ पानी ही पिलाता हो, खर्चा तो उसमें भी होता है। अब मौला हुसैन कितना करीम है पूरी दुनिया को बताना है आपने मेरे साथ मिलकर। मैं चाहे मजलिस मातम पे जितना खर्च करूं, मैं चाहे मजलिस मातम पे जितना खर्च करूं, अरे कभी भी बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। और नहीं है सिर्फ ये रूमाले फातिमा नहीं है सिर्फ ये रूमाले फातिमा जब भी बेबाद रहे हैं तेरी निजात हुसैन। वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। अब इसमें लफ्ज़ फरहान जहाँ आएगा उसमें से फरहान का मतलब सिर्फ मैं नहीं, आप तमाम हुसैन के सरदार हैं। तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान, तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान, कदम कदम पे है फरहान तेरे साथ हुसैन। वो बात बात में क्यों कहे न तेरी बात हुसैन। बस आखिरी कलाम की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर 15 शबान 2025 दरबार शाह प्यारा रावलपिंडी में 10 बजे हाज़िरी होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि जैसे यहाँ माहौल बनाया है मेरी हौसला अफजाई होगी कि वहाँ भी आप तशरीफ़ लाएँ ताकि जश्न मनाएं। जी बिस्मिल्लाह। जी जी अच्छा, मैं लेकिन वो पढ़ूंगा तब जब सब मिलके पढ़ेंगे, क्योंकि अकेला मैं नहीं, सारे पंजतन के गुलाम हैं। तैयार है सारे? हाथ लगा। मैं तो पंजतन, कौन कौन गुलाम है? जरा हाथ लगाओ, हाथ करके बताओ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। अब ये पूरा बंद एक एक मिसरा आप सब ने मौला की बारगाह में अपनी गुलामी का एतराफ़ करना है कि मौला हम आपके गुलाम हैं पंजतन पाक की बारगाह में। तो दोनों हाथ उठाएं, जो सीना तान का पंजतन का गुलाम है वो हाथ लगा पूरी दुनिया के सामने बोले, पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, पता चले कि आज रावलपिंडी में राजा हाशिम साहब उनके अहले खाने की जानिब से बिछाए गए फर्श के खिलाफ पर यह एतराफ़ हुआ है। दोनों हाथ लगे। मैं तो पंजतन
घर का गुलाम, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझको से आए, मुझे इश्क की गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो बटूल से, मुझे इश्क उनके चमन से है, मुझे इश्क है तो हसन से, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मान से है, मैं तो पंजे दर का गुलाम। अब मिस्रा आपके हवाले, जश्न का आखिरी कलाम आपके हवाले है, आप जैसे चाहे माहौल बनाए। मैं मिस्रा अपने और अपने दिल की आवाज पेश कर रहा हूँ। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का सब है। बड़ों मिलकर जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा गाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जरा हाथ उठाकर जश्न का माहौल बनाकर, शाबान का महीना है लेकिन आज की खास शब्द जनाब कासिम से मंसूब है। जनाब कासिम की आमद है मिलकर शाबान आया, खुशियाँ है लाया, ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक मुबारक कासिम की आमद, 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 ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। दोनों हाथ उठाकर पूरा जश्न का माहौल बनाकर ऊंची आवाज से हाथ उठाकर बोलना, मनाओ जश्न में यार दमादम हैदर हैदर, मनाओ जश्न में यार दमादम हैदर हैदर, उखड़ गई काबे की दीवार, दमादम हैदर हैदर, जश्न आवाज़ सरकार, दमादम हैदर हैदर, मनाओ मिठाई यार दमादम हैदर हैदर, मनाओ मिठाई यार दमादम हैदर हैदर, कराओ मिठाई यार दमादम हैदर हैदर, कराओ मिठाई यार दमादम हैदर हैदर, एक दूजे के गले फूलों के बिनाओ अपर जा तू इधर पैदल कर, सारे सुन नहीं रहा। क्या करने यार, समझ नहीं लग रही। अच्छा छोड़ो, कुछ भी नहीं आगे यार, कुछ भी नहीं। किधर जा रहे हो मेरे भाई? लंगन देवो सान लंगन मेहरबानी करो भाई जी,